بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی کہ عید میلاد النبی بیسیکلی اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے، کیا کانسیپٹ ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سا میں آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ پیش کروں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں عیدیں دو ہیں یا تین۔ آج تک تو ہم نے یہی دیکھا کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں اور ہم نے یہی عیدیں منائی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، چھوٹی عید بڑی عید۔ بچپن سے ہم نے یہی سنا ہوا ہے، لیکن ابھی کچھ سال ہو گئے، کچھ عرصہ ہو گیا، نیا ایک عید کا کنسیپٹ شروع ہوا ہے جس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ اور یہ بیسیکلی نبی علیہ السلام کی آمد کی عید، اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی عید۔ تو یہ اسلام میں تیسری عید اس کا تصور کیا جاتا ہے اور یہ منایا جا رہا ہے آج کے اس دور میں۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں جو نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے کے متعلق نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تین زمانے ہیں جو بہترین زمانے ہیں، میرا زمانہ، میرے بعد والا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ۔ یہ وہ زمانے ہیں جو بہترین زمانے ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، قرآن کی بھی آیات ہے اس کے متعلق، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آیا جو بہترین زمانہ ہے، اس زمانے میں تیسری عید منائی گئی ہے یا نہیں۔ وہ زمانہ جو صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، نبوت کے زمانے کے قریب کا زمانہ، نبی علیہ السلام کے شاگردوں کا زمانہ، جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ یہ لوگ بہترین ہیں، یہ زمانہ بہترین ہے۔ تو آیا ان لوگوں نے عید میلاد النبی منائی، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا ہے یا نہیں منایا؟ تو دیکھیں ہمیں جب جہاں تک قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس زمانے میں کوئی ایسا عمل نہیں ملتا صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، فقہاء کرام سے، محدثین سے، کہ انہوں نے اس عید کو منایا ہو۔ انہوں نے اس عید کو نہیں منایا۔ اس تیسری عید، عید میلاد النبی، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی عید، کسی نے بھی نہیں منائی۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ، اس میں بھی یہ دن بار بار آتا گیا۔ نبی علیہ السلام کی اپنی پیدائش کا دن 63 سال عمر شریف نبی علیہ السلام کی تھی، تو آپ نے بھی اپنے پیدائش کے دن کبھی ایسا کوئی تہوار نہیں منایا، کوئی عید نہیں منائی۔ اگر ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی خود مناتے، اور اگر نبی علیہ السلام نے نہیں منائی تو نبی علیہ السلام کے جو بہترین صحابہ، جو ان کے شاگرد تھے، وہ یہ عید مناتے، اور ہمیں بھی یہ تعلیم ملتی، آئندہ ہم بھی مناتے۔ تو ہمیں اس زمانے میں کوئی ایسا تصور نہیں ملتا، کوئی حقیقت نہیں ملتی، کوئی قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس تیسری عید کو کسی نے منایا ہو، لیکن ہم نے منانا شروع کر دیے ہیں۔ تو یاد رکھیں نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے، جو ایسی چیز ہمارے دین میں پیدا کرے جو ہم نے اس کو نہیں ایجاد کیا، ما لیس فی امرنا، جو ہم نے نہیں کیا وہ کام اور اس نے ایجاد کر دیا ہمارے دین میں، فہو مردود، وہ مردود عمل ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ایک بات۔ دوسری بات آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک پیر والے دن ہوئی، اور جب نبی علیہ السلام سے ان کی پیدائش کے متعلق پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ولادت یوم الاثنین، پیر والے دن ہوئی، اور اسی دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں۔ اب سنت نبوی کے مطابق چاہیے تو یہ تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش والے دن آپ نے روزہ رکھا، جو کہ پیر کا دن تھا، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، پیر کے دن پیدا ہوئے، مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، آپ نے اس دن روزہ بھی رکھا، اس میں کسی امت کا اختلاف، سب اتفاق کرتے ہیں اس بات۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، محبت میں روزہ رکھیں، اپنے اوپر فرض نہ سمجھیں کہ میرے اوپر ہی روزہ رکھنا فرض ہو جائے، سنت سمجھ کر آپ روزہ رکھیں، اسی کو ہی کہتے ہیں حقیقی محبت۔ اور دیکھیں نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ عید نہیں منا سکتے، جب آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ عید نہیں منا سکتے، عید والے دن روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے، اللہ پاک نے منع کیا، خوشی کا دن ہوتا ہے، تہوار کا دن ہوتا ہے، اور اس دن آپ روزہ رکھے، اپنے آپ کو جو ہے نا بند کر دو تمام چیزوں سے، عبادت میں لگ جاؤ، پرہیز میں لگ جاؤ۔ اسی وجہ سے عید والے دن بھی اللہ پاک نے منع کیا کہ آپ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے خود اپنے ولادت والے دن جو پیر کا دن تھا آپ نے روزہ رکھا۔ اب امت کو بھی یہی تعلیم ہے، ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں، اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں یہ تہوار منا رہے تو آپ محبت میں اس دن روزہ رکھ لیں، جیسے نبی علیہ السلام نے کیا، اور جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو سکھایا، محبت اسے کہتے ہیں جو ہمیں جس نے سکھایا ہو، جس سے محبت کرے، اس نے جو ہمیں تعلیمات دی ہوں، اسی کی باتوں پر عمل کرے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ درود شریف نبی علیہ السلام پر بھیجیں، یہ ہے محبت۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام تو پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ تاریخ ولادت اور تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی تاریخ ولادت میں آج تک کسی کا اتفاق نہیں رہا کہ یہی جو ہے یہ 12 ربیع الاول ہی یہی تاریخ ولادت ہے، بلکہ 12 ربیع الاول کی تاریخ پر تو کسی کا اتفاق نہیں ہے، 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، اس میں پھر جمہور علماء کا آپس میں اتفاق ہے کہ یہ تاریخ
571 عیسوی کو جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اگر آپ گوگل میں جا کے ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 9 ربیع الاول آتی ہے کہ 8 ربیع الاول یہ 571 عیسوی کی تاریخ کے مطابق. اگر آپ گوگل میں جا کے ریسرچ کریں آپ کو پتہ چلے. تو اس تاریخ میں بھی اختلاف رہا ہے, اتفاق کسی کا بھی نہیں. اور جو تاریخ وفات ہے, نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے, اس بارے میں ایک قول یہ کہ 12 ربیع الاول کو, اور مشہور قول یہ ہے کہ 2 تاریخ کو. اب آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم 12 ربیع الاول کو, اگر ایک قول کے مطابق وہ تاریخ وفات ہے اور ایک قول کے مطابق تاریخ ولادت ہے, تو ہم خود سوچ لیں کہ نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کا دن تھا, اور دن ہم کیا منا رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہوتے ہیں, برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کے اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر آپ لوگ عیسائی کو دیکھیں, مذہب عیسائیت کو, وہ لوگ اس دن عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر عید مناتے ہیں, کرسمس مناتے ہیں. تو وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں, ہم لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں. ہمارے اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ تو مشابہت ہو گئی. اور جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. وہ لوگ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں, ہم لوگ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں. تو یہ کچھ اہم اور ضروری باتیں تھیں. کوشش کریں اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھیں, قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں. ہمارا دین بڑا آسان ہے, ہم لوگوں نے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر دی ہے, خود مشکل بنا دی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو سمجھا, نہ حدیث کو صحیح سمجھا, اور نہ اپنی عقل سے صحیح سوچا. بس کسی نے ایک عمل شروع کر دیا, فوراً ہم نے بھی ان کے پیچھے جا کے ایسا عمل کو شروع کر دیا کیونکہ یہ آسان ہے. یاد رکھیں, نبی علیہ السلام کی محبت میں ایسا عمل کرنا جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا, یہ محبت ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی. تو اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنی رضا نصیب فرمائے. شکریہ, والسلام.